میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اب بے غیرت کہہ بیٹھا ہے اور جوتے کھا رہا ہے، ٹالتا نہیں ہے، مان وہ بھی گیا ہے کہ ہیں صحیح نعمت ہیں، مان گیا ہے کہ نعمت ہے، ہاں جی مان گیا کہ نعمت ہے۔ شیطان نے کہا مولا تو نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو نے اپنے رسول پاک کو رحمتا للعالمین فرما دیا ہے۔ فرمایا بالکل حق برحق ہے۔ کہتا مجھے کیا ملا تو کی رحمت کا مجھے؟ یہ آج بھی روندے نے حلوہ تک کھا گئے سنی داتا دربار تو سانو کی لبیا تانوں لبے کھلے تانوں لبے پولے جڑے آگاہ پرانے نے اسی ویکھاں گے کمائی شنکا کلمہ پڑھ کے تم نے کیا لیا ہے؟ قرآن پاک کا دعویٰ کر کے تم نے کیا لیا ہے؟ خدا کی قسم نعمتیں سمیٹ گئے سنی جنہیں مصطفیٰ کی خوشیاں نصیب ہیں۔ خدا لفظی کہیے جن کو نعمت ملی ہے وہ روتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ بتا دیں جس کو نعمت ملی خوش ہے کہ ناراض؟ خوش ہے تو پھر آپ دوسروں سے کیسے خوشی کرا سکتے ہیں ان کو جو ملی نہیں؟ کو تو ملی نہیں، وہ منا نہیں سکتے کیونکہ خالی ہیں، یہ رک نہیں سکتے کیونکہ جھولیاں بھری ہوئی ہیں، یہ نہیں رک سکتے، یہ نہیں رک سکتے کیونکہ رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی پاک نعمت عطا ہی ان سے فرمائی ہے۔ اور قرآن پاک کے الفاظ اس کی اشارے ہیں لقد جاءکم، اللہ فرماتا ہے مجھے میری قسم ہے اور تمہارے پاس تشریف لایا کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور لگانے والے نہیں لگائی ہے، اور وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ بس میلاد تو حضور بہانہ ہے، میلاد پاک بہانہ ہے، جشن میلاد بہانہ ہے، اصل میں رب ڈیوٹی لے رہا ہے۔ وہ کیا اس نے کہا تھا شیطان نے یا اللہ لا تجد اکثرہم، یہ بہت ناشکر ہوں گے تیرے، کھائیں گے تیرا، پہنیں گے تیرا، زمین تیری بنائی ہوئی، بارش تیری برسائی ہوئی، ہاں جی، اور پھل تیرے پیدا کھائیں گے، موٹے تازے ہٹے کٹے، لیکن کریں گے نہ شکر، کریں گے وہ اپنے کام میں لگا ہوگا۔ اب میں اشارہ کروں گا، اگر سمجھ گئے تو سبحان اللہ۔ قدرت نے بے ایمانوں کو ایک طرف کر کے سارے مسلمانوں کو بلا دیا، اور میرے محبوب پاک کا کلمہ پڑھنے والے آ جاؤ، ہاں جی ایک طرف کر کے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میرے محبوب کے منگتو تمہارے دشمن نے کہا تھا کہ یہ ناشکر ہوں گے، اور میرے خزانے میں رسول اللہ سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، میرے خزانے میں میرے محبوب سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، اور وہ میں نے تمہیں عطا کر وعلى آله وصحبه وحزبه وابنه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. الله أكبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله. قال عليك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قال عليك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضرات گرامی، قرآن کریم کے جو بابرکت کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، توفیق الہی سے میلاد شریف کی برکات حاصل کرنے کے لیے ان مبارک لفظوں کے متعلق کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. اور آپ نے فقیر کی دعا پہ آمین کہہ کے بہت نیکی حاصل کی ہے، مجھ پر بھی احسان ہے، لیکن اس کے لیے برا نہیں مانے تو میں ایک بات عرض کروں گا. اپنی ہر محفل کو منعقد کرنے کے وقت آپ محفل کی ترتیب کا ضرور خیال رکھا کریں. اور یہ بھی کہہ دوں کہ آپ کی ترتیب صحیح نہیں ہے، اس واسطے کہ سٹیج کے متصل وہ مخلوق خدا ہے جس کو نبی رحمت علیہ السلام نے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی. یعنی آپ کس اختیار سے ان بچوں کو آگے بٹھا دیتے ہیں، آپ پیچھے بیٹھ گئے. یہ ملت کا سرمایہ ہے، ہماری دلی دعائیں ان بچوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نیک کرے، نیک رکھے اور نیکیوں کے علم بردار رہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ تو ادب سمجھتے ہیں کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے، نہ یہ مسئلہ کو سمجھ سکتے ہیں، یہ شوق سے ویسے بیٹھے ہیں. لیکن آپ حضرات ماشاءاللہ پیچھے بیٹھتے ہیں. اگر یہ خیال شریف ہو کہ جب چاہے کہ چلے جائیں گے تو روکنے والا کوئی نہیں ہے، دروازے کھولے، لیکن کم از کم جتنی دیر بیٹھے ہیں وہ ضابطہ ہونا چاہیے. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، اگر مناسب سمجھتے ہیں، تکلیف کر سکتے ہیں تو بچوں کو ذرا محبت سے آپ پیچھے لے جائیں. آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے جائیں. اتنی بات، بچے پیچھے چلے جائیں، مہربانی، بڑی مہربانی ہے. ہاں، بڑے احباب آگے تشریف لے آئیں. مجھے یہ بچے بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں. آخر حضرات گرامی شگوفے ہوں تو پھول بنتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انتخاب میں تو پھول ہی دیکھے جاتے ہیں. شگوفے بڑے احباب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، مہربانی. میں نے بچوں کو اٹھوایا بھی ہے، اور اگر آپ آگے تشریف نہیں لاتے تو پھر مجھے بھی احساس ہوگا بھی تو نے غلطی کی ہے. جو بیٹھے تھے ان کو بھی اٹھایا، اور جو بیٹھے ہیں پیچھے وہ آگے بھی نہیں آ سکے. ایک لمحے کے لیے مہربانی فرمائی. یہ آپ کا مجھ پر احسان سمجھیں، کیونکہ مجھے آپ کو دیکھ کر بات کہنے میں آسانی رہے گی. میں دیکھ رہا ہوں بچے بیٹھے ہیں، کوئی ایک کو کوڑی مارتا ہے، کوئی دوسرے کو مارتا ہے، کوئی ہنستا ہے، کوئی مذاق کرتا ہے. جی اس لیے اگر اہل محبت، اہل علم، میں علم کی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن خدا کرے سننے والے علم رکھتے ہوں تو چلیے کہنے والے کو اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے. بہت مہربانی. آج کی اس پاک محفل میں
کوشش یہ ہوگی توفیق الہی سے کہ نگہبان پورا کی جامع مسجد شریف گلزار مدینہ میں تشریف فرما اہل سنت کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ آپ کسی ڈیوٹی پر بیٹھے ہیں اور کسی نے آپ کو ڈیوٹی سونپی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مجھے بھی آپ کو سب کو پتا ہو کہ کون سی ڈیوٹی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن یقین مانیے کہ ڈیوٹی لی جا رہی ہے جی، اور ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں انٹرویو کے بعد، معلومات حاصل کرنے کے بعد، کوالیفیکیشنز دیکھنے کے بعد، اسناد اور ڈپلومے دیکھنے کے بعد، پھر اگر وہ میرٹ پہ انٹرویو میں کامیاب ہو گیا تو کوئی اسامی بھی ہوئی اور کوئی جیک بھی لگ گیا جی، یہ ایسے بڑا جیسا تو اللہ جلدی سمجھ سکتا ہے، تو پھر اپائنٹمنٹ مل جاتی ہے۔ حضرات، کس نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے اور کیا ڈیوٹی لگائی ہے قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے، مجھے سمجھ آئے نہ آئے یہ یقین مان لیں کہ رب کریم نے الحمدللہ رب العالمین کرم کیا ہے اور آپ کی اور ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ڈیوٹی ہے کیا۔ پہلے تو جو لفظ پڑھے ہیں پاک الفاظ پڑھے ان کا ترجمہ، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کریم فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان فرما دیا، اور اعلان اسی چیز کا ہوتا ہے، اسی لیے ہوتا ہے کہ سارے سن لیں، کہ تحفظ ہوتا ہے کہ بعض سنیں اور بعض نہ سنیں۔ اگر بعض کو سنانا ہے اور بعض کو نہیں سنانا تو پھر اعلان نہیں ہوتا، پھر تو ہینڈ بل لکھے خاص لوگوں کو تقسیم کر دی، یا ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا، نمبر گھمایا اور متعلقہ شخص سے کہہ دیا بھی یہ بات ہے، یہی ہے نا۔ پر اگر لاؤڈ سپیکر کھول کر اعلان کیا جائے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ہیں وہ بھی سن لیں، جو بیگانے ہیں وہ بھی سن لیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا، اور قرآن پاک کے لفظوں میں کتنی معنویت ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ اللَّهُ نہیں فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ الْخَالِقُ نہیں فرمایا، یہاں وَإِذْ تَأَذَّنْتُ نہیں فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نہیں فرمایا، بلکہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ تمہارے رب نے۔ تو کیا عزت نہیں مل گئی کہ بے نیاز نے ہمیں اتنی عزت بخشی کہ خود کے لیے فرما دیا میں تمہارا رب ہوں، تمہارا رب ہوں۔ اگر تم مجھے اپنا رب مانتے ہو تو اعلان کان کھول کر سن لو، اور اگر کوئی نہیں سنتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسے اپنا رب نہیں مانتا، چلیے جائے جس جہاں کا وہ مشرک ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن کم از کم اس آیت کریمہ کے پاک لفظ بتاتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اچھا جی، سبحان اللہ کی میں نے آپ کو تکلیف نہیں دی، میں نے کہا سبحان اللہ کہو، میں تو نہیں کہا، آپ خود ہی شروع ہو گئے۔ کیوں شروع ہو گئے؟ اس نے مجبور کیا، اس نے مجبور کیا، میں نے تو بالکل کچھ نہیں کہا، اور اگر یہ مجبور کرے تو اس کی مجبوری بڑی زبردست ہے، اس احترام کرو۔
اس کی مجبوری بڑی زبردست ہے، کیونکہ یہ حاکم اعلیٰ ہے، ریاست جسدیہ کا حاکم اعلیٰ ہے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ لحم، ایک گوشت کا ٹکڑا جسم میں یہ حاکمیت کا یعنی مقام رکھتا ہے، جو کہے وہ جسم کو کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ وہ یعنی اب لفظ تو گھٹیا ہے، یہ ایمان کا سیکریٹریٹ ہے، یہ ایمان کا مرکز ہے۔ کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان ماتھے پہ نہیں لکھا، ایمان ہاتھوں پہ نہیں لکھا، ایمان سینے کے اوپر نہیں لکھا، سینے کے اندر دھڑکنے والے دل میں لکھا۔ ٹھیک ہے، تو سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں خون کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کے کلمے کی وجہ سے۔ رسول پاک اسلام کے کلمہ طیبہ پاک کلمہ شریف کی برکت سے جو دل دھڑکتا ہے، میرے دوستو اگر یہ مجبور کرے تو چپ نہیں رہنا، کیونکہ میرے آقا اس دل کا فیصلہ اگر کوئی حضور کا غلام اس دل کے کہے پہ چلے تو میرے آقا رد نہیں کرتے بلکہ قبول فرما دیتے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ جی اس کا فیصلہ میرے آقا علیہ السلام نے قبول فرمایا، لیکن ہو پیار والا دل، ہو کلمہ شریف کی برکات سے معمور، پرنور، مسرور، منور، مزین، مصفا، مجلا، مزکا، ایسا دل میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ دل ہے۔ فرمائے علماء سے نہیں پوچھتا، آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک ہوتا ہے اکلوتا بیٹا، وہ کون سا ہوتا ہے جو ماں باپ کا ایک ہی ہو، وہ کیا ہے اکلوتا، اور ایک اکلوتا وہ ہوتا ہے جس کا آپ کو تجربہ نہیں ہے، ہمیں تجربہ، وہ کیا اکلوتا مقتدی۔ جب مولوی صاحب کو مسجد میں دوسرا مقتدی نہ ملے، ایک ہی رہ گئے، ایک مقتدی ہو تو وہ امام صاحب کے کس طرف کھڑا ہوگا؟ دائیں طرف۔ ہاں تو حیران کیوں ہوگا؟ دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اور ذرا اس کی ایڑیاں امام صاحب کی ایڑیوں سے پیچھے ہونا چاہیے، برابر نہیں، برابر نہیں۔ برابری کیسے کرے گا؟ اگر برابر کھڑا ہوتا تو نماز امام کیسے مان لیا؟ جسے امام کہتا اس سے اپنے محلے کا مولانا صاحب جس کو خود مقرر کیا امام، اس کے برابر اگر کھڑا ہو تو رب اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ بے وقوف تو امام کے برابر کیوں کھڑا ہو گیا؟ اور یارو حد ہو گئی، امام محلے کا اس کے برابر کھڑے ہونے والا نماز پڑھے، نماز نہیں ہوتی تو جو امام الانبیاء ہیں ان کے برابر ہونے والے کو رب کیسے قبول کر دے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ بخدا میرے آقا علیہ السلام کی شریعت ادب ہی ادب ہے، تعظیم ہی تعظیم ہے۔ اگر ادب نہیں تو کچھ نہیں۔ جس نماز پہ لوگ ناز کرتے ہیں وہ نماز بعد میں ہے، تعظیم پہلے ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نماز میں اللہ کی تعظیم کرتا ہوں تو بے وقوف ہے۔ اللہ کی تعظیم نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور کتنا کرم ہے کہ بلایا اپنے گھر میں، عبادت خدا کی، لیکن فرمایا یہ جو مصلی پہ بیٹھا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا نائب ہے، خبردار اس کے برابر کھڑا ہوا تو، خبردار کھڑا ہوا تو، کیونکہ ایرا گہرا تو آ کے نہیں بیٹھ سکتا ہوں، ایرا گہرا تو مصلی پہ آ کے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو جب ہو گیا کھڑا، مقرر کر لیا، پیچھے رہو۔ کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ پیچھے سے امام کے برابر۔ اچھا پیچھے کہتے ہو تو بات تو صاف ہے،
پیچھے سے امام کے معلوم ہوتا ہے امام کے برابر شریعت کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دے، تو جن کی شریعت ہے ان کے برابر کون کھڑا ہوگا؟ جن کی اداؤں کا نام شریعت، جن کا بولنا شریعت، جن کا چپ رہنا شریعت، جن کا ہاتھ کو حرکت دینا شریعت، جن کا ٹھوکر مارنا شریعت، جن کا ساکن کھڑا ہونا شریعت، جن کا دیکھنا شریعت، جن کا نگاہ پاک کو بند کر لینا شریعت۔ ڈر کے کہتا ہوں اگر نماز پڑھے تو شریعت، اگر کہیں نہ پڑھے تو شریعت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ان کی ہر ادا شریعت، ان کی ہر ادا شریعت ہے۔ تو شریعت کا حکم ہے امام کے برابر کھڑا نہیں ہونا، اور جو شریعت والے ہیں، شریعت جن کی اداؤں کا نام ہے، یہی وجہ ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام اور رسول کرام بھی میرے آقا کی نماز اقسام میں تھا یہی سر، یا ہوں مانا اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ دست بعض حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ جی معراج کی شب آقا علیہ السلام پہنچے اور انبیاء علیہ السلام جلوہ گر ہیں، اور خیال تھا بعض نے سوچا کہ میں امامت کروں گا، بعض نے سوچا میں، بالکل غلط، واللہ العظیم غلط ہے۔ میرے آقا جب آ گئے وہ امامت کرنے نہیں آئے تھے، جو پہلے حضرت تھے وہ امامت تو کر کر کے چلے گئے، اب مصطفیٰ کی اقتدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ گفتگو کا رخ کوئی اور متعین نہ ہو جائے، صرف میں یہی عرض کرتا ہوں اکلوتا مقتدی امام صاحب کے دائیں جانب کچھ لیجیے صاحب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جنہوں نے کتاب دیکھ کر نہیں علم پڑھا، سرکار نے نگاہ ڈال کر علم پڑھایا، سرکار کی نگاہ کرم نے علم پڑھایا جی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں سید عالم علیہ السلام کی رات کو دیکھوں کہ سرکار کس طرح ذکر الہی میں رات بسر کرتے ہیں۔ لفظ لفظ پہ بات پھیلتی ہے، علماء کرام حقیقت کو بہتر جانتے ہیں، مجبوریاں بھی بڑی ہیں، چھوڑ کے جائیں تو میرا سفر جو ہے وہ میرا ضمیر ملامت کرے گا کہ سفر جو کیا دل کی کیوں نہیں سنائی۔ کتابوں کے لفظ تو سب پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دل کی بھی سناؤ، دل کی بھی سناؤ۔ اور میرے آقا دل کی آواز کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لفظ قلبہ کا حدیث شریف ہے، اس لفظ قلبہ کا اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لیا کرو، اگر یہ کلمے والا دل ہے تو یہ کوئی مسئلہ بتائے گا۔ خیر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سوچتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں کبھی میرے آقا کی رات کا مطالعہ، بہت در کے پاکیزہ محفل میں اپنے بزرگوں کو عرض کرتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات اشارہ سمجھیں گے، بچے نہیں سمجھ سکتے۔ یار کسی کی رات کا تجسس کرنا یہ صحیح ہے؟ بتاؤ۔ بعض لوگ عقل ناتمام کو حرف آخر سمجھتے ہیں، ان سے پوچھ لو کیا کسی کی رات کا تجسس صحیح ہے؟ نہیں ہے کہ یہ رات اس کی کیسے گزرتی ہے، یہ تجسس کرنے والا جو ہے کم از کم اس کے متعلق ذہن میں قدرت رکھتا ہے۔
قدورت رکھتا ہے. اگر کوئی اور کسی کے لیے کہے کہ اس کی رات کیسے بسر ہوتی ہے تو وہ مشکوک آدمی ہے, وہ متردد ہے, اور وہ اس کے متعلق نظریہ اچھا نہیں رکھتا. اور کروڑوں درود و سلام میرے آقا علیہ السلام کی ذات پر صحابی چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم کی رات دیکھوں, اس لیے کہ اس میں کوئی قدورت نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ایک کتاب ہے جس کو پڑھنے والا صحابہ کرام میں بڑا الٹا مقام رکھتا ہے. عبداللہ بن عباس کا خیال آیا کہ میں سرکار کی رات کی زیارت کروں. کیسے کروں, کیونکہ حضور کے آستانے کرم پر کیسے جا سکتا ہوں. انہوں نے ایک راہ نکال دی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین, یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہوتی ہے. ان کا چلو میں خالہ جان کے گھر میں رات بسر کروں, اور وہاں جس دن سرکار وہاں آرام فرمائیں گے پھر مجھے زیارت کا موقع پھر مل جائے گا. اور ابھی نابالغ ہیں عبداللہ بن عباس, ابھی نابالغ ہے, بالغ نہیں ہے. فرماتے ہیں میں اپنی خالہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں میں ٹھہرا کے حضور تشریف لائے. نماز عشاء کے بعد کا وقت ہے, نماز پڑھا کے آئے, صحابہ کرام چلے گئے. اور میرے دوستو سلام کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو, حضور اپنے آستانے کرم پہ آئے, وہاں آئے جہاں اب فرشتوں کا بھی داخلہ نہیں ہو سکتا, اجازت کے بغیر ملائکہ کا بھی داخلہ نہیں ہو سکتا. حضور آئے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی کہ آج الحمدللہ حضور کی زیارت رہے گی. جب رات کا کچھ وقت گزرا تو میں نے دیکھا کہ سرکار خواب گاہ ناس, خواب گاہ عرش پناہ سے اٹھے اور مصلی نماز پر جلوہ گر ہیں. نابالغ میرے آقا جب مصلی کے لیے تشریف لائے تو سو نہیں رہے تھے. اگر سوتے ہوتے تو زیارت کیسے کر سکتے. ٹھیک ہے, معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے الرٹ ہیں, بیدار ہیں, جاگتے ہیں. ان نابالغ بچوں پہ کروڑوں سلام ہو. اللہ کے بندوں اولیاء کو شاید کبھی اونگ آ جائے, یہ جانے کب سے بیٹھا عبداللہ بن عباس جیسے حضور اٹھے تیار ہیں اور بے وضو نہیں وضو کر کے بیٹھے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ لیا رات کیسے بسر ہوتی ہے. اگر وضو کرنے چلے جائیں تو اتنا دورانیہ جو ہے یہ گیپ آ جائے گا. یہ ڈیوریشن جو ہے نا اس میں جا کر وضو کر کے سرکار مصلی پہ آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس کو مسئلہ تو معلوم نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا. سرکار علیہ السلام مصلی پر ہیں, عبداللہ بن عباس پیچھے آ کر اب اکلوتا کہنے کا ذہن شیر میں بات آ گئی, اس لیے میں نے اکلوتا کہا. اور کیا کہا کرتے ہیں آپ انگریزی کا لفظ جلدی سے, پلیز خدا رہا میرے سامنے بیٹھ کر آنکھیں باندھ لیں. بس میں یہ بڑی ادب سے عرض کرتا ہوں کہ میری معلومات کر رہا ہوں نا, میں ہوں کمزور, واقع علم میں بھی کمزور, صحت میں بھی کمزور, بات میں بھی کمزور. ایک کمزور کو ساتھ لے کر چلو, اگر آپ سو گئے تو میں تو سو گیا. اس لیے جو چہرے مجھے سوئے ہوئے نظر آتے ہیں خدا را وہ ذرا متوجہ ہو جائیں. اور اگر نیند اتنی ہی ظالم ہے تو پھر یہاں بیٹھ کر نیند کرنے کی بجائے بستر منتظر ہے وہاں تو. میں تو کہتا نہیں کہ ضرور کرم فرمائے, نہیں, یہاں بیٹھنا ہے تو جاگ کے بیٹھو, کیونکہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو سوئی ہوئی کائنات جاگ اٹھی. اور جاگنا تو کیا تھا, مردوں کو زندگی مل گئی. جس کائنات کے بندوں کی زبان خدا کو یاد نہیں کرتی, محبوب کے آنے سے پتھر بھی یاد کرنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے کھڑے ہو گئے. نبی رحمت علیہ السلام ہاتھ باندھے آگے کھڑے ہیں, وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. میں پوچھنا چاہوں گا میری سرکار کی نماز میں جو توجہ اور استغراق ہے, کیا اس کو کوئی توڑ سکتا ہے, کوئی ماپ سکتا ہے؟
لیکن کروڑوں درود و سلام، ادھر استغراق بھی ہے، ادھر غلاموں پہ توجہ بھی ہے، استغراق بھی ہے، توجہ بھی ہے، استغراق بھی ہے، توجہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی قادر نماز پڑھ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس پیچھے کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں کہ جب میں پیچھے کھڑا ہوا سرکار نے ہاتھ دایاں پیچھے بڑھا کر مجھے پکڑ کر برابر کر برابر کھڑا کر دیا۔ برابر کا مطلب یہ کہ اپنے پاس کے قدم بھی پیچھے رہ جائیں، ایڑیاں۔ فرماتے جب سرکار نے کھینچا تو میں کھینچ گیا آگے، اور جب نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے مبارک دونوں ہاتھ پھر باندھ لیے اور اپنی نماز کی تلاوت قرآن پاک کی شروع کر دی، میں پھر پیچھے مڑ گیا، میں پھر پیچھے مڑ گیا۔ جب میں پیچھے مڑا تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر کرم کیا، پھر پکڑ کے کھینچ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یارو منگتا ایک مرتبہ لے لے، اس کا جانے کو دل نہیں چاہتا، تو آپ کا وہ کہتا ہے ایک آدھ ہاں نکل جا، جا چلا جا، جا چلا جا۔ یہ عجیب کریم ہے کہ منگتا پیچھے ہٹتا ہے، وہ کہتے آ جا اور بھی لے لے، اور بھی لے لے، اور بھی لے لے۔ سچ کہا جس نے کہا، اس کے برکت عالی پہ کروڑوں سلام۔ کس نے کہا خود سوچ لو، میں کہتا ہوں اب کچھ نہیں بتایا جاتا، کچھ اپنی سوچ پھر کام لیا کرو۔ گٹھڑیاں بند گئیں، ہاتھ تیرا بند نہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، منگتوں کی گٹھڑیاں بند گئی، پر ہاتھ تیرا عطا کرتے ہوئے بند نہیں۔ بھر گئے دل نہ بھری دینے سے نیت تیری، بھر گئے دل نہ بھری دینے سے نیت تیری۔ منگتا کہتا ہے کچھ اور ملے، میرے آقا فرماتے کچھ اور مانگو۔ بھر گئے دل نہ بھری دینے سے نیت تیری، پھر کھینچ لیا۔ فرماتے جب میری سرکار کھینچ لیتے میں آ جاتا ہوں، کھڑا ہوا، اور جب حضور نے اپنی نماز مبارک پہ پھر مشروع میں پھر بھی۔ تھوڑا سا مسئلہ مجھے بتا دیں، نماز میں لیفٹ رائٹ جائز ہے؟ یہی تقدم تاخر، آگے پیچھے سے، یہ ٹھیک ہے نماز میں؟ چلیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچے ہیں، میرے آقا بار بار کھینچتے ہیں، وہ پیچھے جاتا پھر کھینچ لیتے، پیچھے چلے جاتا پھر۔ رب نے بھی جبریل بھیجا، یا رسول اللہ وہ جو نہیں کھڑا ہوتا آپ ہی جانے، آپ عملے کثیر کیوں کرتے ہیں؟ محبوب کو خدا کی قسم ہے، رب کو محبوب کی یہ ادا بھی تازہ وہی نہیں بھیجی، محبوب ایسا نہ کرو۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ ابن عباس کو نکال دو یا اس کو کش ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کام ہوتا نہ۔ وہ کھینچتے ہیں، وہ کھینچتے ہیں، وہ کھینچتے ہیں، وہ کھینچتے ہیں، پھر پیچھے پھر کھینچ لیا، پھر پیچھے پھر۔ یہاں میں اپنے ذوق کی ایک بات کہا کرتا ہوں، ابن عباس کی کیا مجال ہے کہ جب سرکار کھینچے تو نہ کھینچے؟ کیا مجال ہے؟ ادھر تو میرے آقا نے ہاتھ ڈال دیا ہے نا، یہ ہاتھ ڈالنے کو کیسے رک سکتا ہے؟ یہ تو اشارہ کرے تو سورج نہیں رک سکتا، سورج کو مڑنا پڑتا ہے، چاند کو جو شک ہونا پڑتا ہے۔ یہ چاند سے پوچھو یا سورج سے پوچھو، محبوب کے اشارے میں کتنی طاقت ہے، اور جو اشارہ کرے تو اتنی طاقت ہے، جب ہاتھ ڈال لے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت تعالیٰ بریلوی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے سلام پڑھا ہے،
جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تیسری مرتبہ جب پھر میں پیچھے مڑ گیا تو سرکار علیہ السلام نے نماز پوری فرمائی، سلام پھر میں نے بھی پھینک دیا، نماز سے فارغ ہو کر فرمایا میں بالک، ترجمہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں الفاظ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ الفاظ میری سرکار کی زبان مبارک سے نکلے، علماء کی اصطلاح میں ہے یہ بھی قرآن، لیکن یہ قرآن خفی ہے، قرآن جلی تو یہ 30 پاروں کا قرآن ہے، لیکن وہ الفاظ جو قرآن جلی نہیں ہیں، زبان وہی ہے جو قرآن والی ہے، زبان وہی ہے جو قرآن پاک والی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بالک، ابن عباس تیرا کیا حال ہے؟ اور کوئی آپ نہیں واللہ، کوئی اگر سوچے غلط تو ڈنڈا میرے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، والے یفیہا معارب اخری کی سنت بھی پوری ہو سکتی ہے۔ جی عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر نہیں ہے کہ اس کا کیا انجیا ہے، یہ کیوں پیچھے ہٹتا ہے، کیوں پیچھے ہٹتا ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر شرارت کا مسئلہ ہے تو شریر اتنا پاکیزہ ارادہ لے کر تو نہیں آتا، اور پھر صحابی رسول علیہ السلام ہے، اس میں تو شرارت کا تصور نہیں ہے تو ادب والا ہے، تو پیار والا ہے، تعظیم والا ہے، دین کے بندے ہے، تقدس والا، لیکن پھر فرماتے میں بالو کا بار بار کیوں پیچھے ہٹتا ہے؟ اصل میں میرے آقا ان کی زبان سے کہلوا کر لائل پور کے سنیوں کو سنانا چاہتے ہیں، پوری دنیا کے سنیوں کو سنانا چاہتے ہیں۔ اور دنیا والوں، ایمان کے دعوے داروں، سنو میرے غلاموں کا ادب اور تعظیم کس زور کا، کس مقام کا ہے۔ میں بالو کا تیرا کیا حال ہے؟ اجعلو کا حذائی فتاخل فن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں، تو پیچھے مڑ جاتا ہے، یہ کیا حال ہے؟ میں آگے کرتا ہوں تو پیچھے مڑ جاتا ہے، کیوں؟ میں بالو کا کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس جو ابھی نابالغ ہیں لیکن قسم بخدا پوری کائنات ولایت کے بالغ زین اس کے پاسنگ بھی نہیں ہو سکتے، پیچھے کو مڑ جاتا ہے، میں تجھے آگے کرتا ہوں۔ عرض کی آقا اوا ينبغي لأحد ان يقوم بحذائك وانت رسول اللہ، آقا تیرے برابر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اب کیا کسی کے لائق ہے کہ آپ کے برابر کھڑا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابی کا فتویٰ ہے کہ مصطفیٰ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ عبداللہ بن عباس کا فیصلہ سرکار کو پسند نہیں تھا تو اصلاح کر دیتے، اصلاح فرماتے۔ ابن عباس تو بچہ ہے، بچوں والی بات کرتا ہے، مسئلہ یوں نہیں ہے، مسئلہ یوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پورے حکم نہیں سنا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی
اطاعت کرو، اس کا حکم مانو. میرے آقا علیہ السلام نے ڈانٹ نہیں پلائی. خدا کی قسم ہے کہ حضور کی طاعت فرض ہے، اہم الفرائض ہے. سرکار کا حکم ماننا اہم الفرائض ہے. لیکن ابن عباس نے وضاحت کیا کیا، آ تو گئے لیکن پھر پیچھے. اس میں عقل ناقص کہتی ہے طاعت نہیں ہوئی، لیکن حقیقت کہتی ہے بکواس بند کر، بکواس بند کر. اب میں ایک جملہ کہوں گا سمجھ، یعنی اگر توجہ رہی تو سبحان اللہ میرا سبق ہو گیا. ایک ہے طاعت، ایک ہے محبت، ایک ہے طاعت، ایک ہے محبت. اگر ایک مسئلے میں طاعت کا حکم اور ہو، محبت کا حکم اور ہو، تو صحابی کہتا ہے طاعت والے محبوب کے قدم بعد میں چونکے گئے، پہلے محبت کا فیصلہ مانو. طاعت سارا آنکھوں پہ، لیکن جس طاعت میں محبت نہیں وہ رد ہے. جس طاعت میں محبت نہیں وہ رد ہے، جس طاعت میں محبت نہیں وہ رد ہے. اور جس محبت میں اگر وضاحت طاعت نہیں ہو سکی، ظاہر بینوں کو کہتے ہیں کہ طاعت نہیں ہوئی، لیکن میرے آقا کا یہ فیصلہ کیا تو طاعت یہی ہے، طاعت یہی ہے. آقا آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی آپ کے برابر کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں کھڑا ہو سکتا. پتہ چلا حضور کی بارگاہ میں محبت بھرے دل کا فیصلہ پسندیدہ ہے، پسندیدہ ہے. تو اب میں اصل عرض یہ کرنے لگا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا جب کہ تمہارے رب نے اعلان فرمایا، کیا اعلان فرمایا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو مجھے میری قسم ہے میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا. اللہ کریم کو قسمیں فرمانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ یہ انداز جو ہے لام تاکید بعد نون ثقیلہ، لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکرتم تاکید کے بغیر، ازیدنہ تاکید کے ساتھ، یعنی تم میرا شکر کرو میں تمہیں بے حد و حساب انعامات اور عطا کروں گا. یہ بات تو ذہن شریف میں آ گئی. اب ذرا تھوڑا سا اور چلیے، قرآن پاک کی سیر کریں تاکہ ایمان تازہ ہو. ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں صبح صبح سبزداروں کی سیر کرو تاکہ صحت تازہ ہو. میں کہتا ہوں دن رات قرآن پاک کے بہارستان ایمان کی زیارت کرو، ایمان چمکتا رہے، دمکتا رہے، کامیاب. اب تاریخ آدمیت بحوالہ قرآن کریم. حوصلہ تو ہے نا بیٹھنے کا، بیٹھنے کا حوصلہ ہے. کیوں پوچھتا ہوں؟ اس لیے پوچھتا ہوں کہ مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ 12 کے بعد تو حق ہی نہیں بنتا. حضرات گرامی بلا تاخیر مہربانی فرمائے، یعنی 12 بجے ابھی بلا تاخیر قربان میں آپ کو رسم و رواج. چلیے پھر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا حوصلہ کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن خدا رہا کبھی اب رخ بدلو. نماز عشاء سے فوراً بعد سے لے کر اب تک علماء کے مسلسل خطاب ہوں تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لمحہ لمحہ ہمارا باب مقصد گزرے، ہمیں برکت حاصل ہو. ارے میوزک کا ذوق نہ پورا کیا کرو، ایمان کا ذوق پورا کیا کرو. اور ایمان کا ذوق قرآن پورا کرتا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. میری قوم تو مظلوم ہے، بٹھائے رکھو. نماز عشاء سے لے کر اب تک بیٹھے ہیں. اب میں بار بار کہتا ہوں بیٹھو، جاؤ گے نہیں. جی آپ کی مہربانی ہے، ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں تو بھی کچھ سوچ.
اگلی تاریخ آ گئی، تجھے تو بلایا تھا پہلی تاریخ کو، تو اگلی تاریخ میں داخل کر، تو بھی وہ خیال کر۔ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں میرا گریبان کو نہیں پکڑتا کہ تجھے بلایا تھا پہلی تاریخ کو، تو آ گیا دوسری تاریخ میں، چل نکل۔ یا اللہ تیرا شکر ہے لائل پور شریف والے پیار سے مجھے سن رہے ہیں، ہاں جی، گرچہ تاریخ بدل گئی ہے میری قوم نہیں بدلی، گرچہ تاریخ بدل گئی ہے قوم نہیں بدلی، لیکن خدا را تاریخ بدلنے نہ دیا کرو۔ اگر چلتے چلتے 11 بجے 10 بجے بال شروع ہوا، چلتے چلتے یہ تاریخ کا بارڈر کراس ہو جائے، نیور مائنڈ، کوئی حرج نہیں۔ داتا اجمیری شہنشاہ کو چوم کر چلتے چلتے اجمیر شریف آ جائے تو کوئی بات نہیں۔ یہ سفر مبارک ہے، یہ سفر مبارک ہے، درمیان میں بھول بھلیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلسل کرو، مسلسل سنو، قرآن پاک کرو، قرآن پاک سنو، حدیث پاک سنو، تاکہ کائنات کو پتہ چلے نبی شیروں میں نہیں ملتا، محمد عربی کے قرآن میں ملتا، رسول اللہ کے قرآن میں۔ اگرچہ جو شیر سرکار کی شان میں کہہ جائے سبحان اللہ، لیکن خدا کرے شیر ہو ڈھول کی نہ ہو، تبلا نہ ہو۔ مسجدوں کو تو خدا رہا تھوڑا سا تقدس باہر رکھو نا، کہ نہیں خیال، یہ ہماری آزمائش ہے۔ آپ دوستوں کو علم نہیں ہے کہ ہمارے لیے کتنا مسئلہ ہے جی، جب پورے ہاؤس جو ہے یہ ایک خاص انداز میں جناب علی سرود کی کسی دھن پہ مست ہے، ان کو سنو الحمدللہ، وہ کہے گا جام اللہ جی کہیں جا کے مار ختم کر جا کہتا ہے۔ کس سے شکوہ کریں؟ کون ہے شکوہ سننے والا؟ میں پھر آیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ تاریخ قرآن، تاریخ آدمی جب حوالہ قرآن کریم، اللہ کریم نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں جی، قرآن پاک میں جگہ جگہ کہ ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ایک بار نہیں کئی بار قرآن پاک میں آیا۔ یہ سلسلہ پہلے سپارے سے میری معلومات میں شروع ہوا اور چلتا رہا۔ پھر یہ اب آپ کے سامنے میں مختصر یعنی انداز میں عرض کرتا ہوں، شیطان انکار کر دیا، میں نہیں مانتا، میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ کی نے فرمایا جا دفع ہو جاؤ، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَ، دونوں چیزیں آئے ہیں، ایک مقام پہ تجھ پہ لعنت، ایک پہ میری لعنت، جی تو اسے رد کر دیا۔ جب بدبخت مطرود ہوا، مسترد ہوا، تو چاہیے تو تھا نا رونا، چاہیے تو تھا نا گڑ گڑانا، نادم ہوتا، معافی مانگتا، ہے جو بے ایمان شیطان اور جھک جائے، یہ کوئی بات ہے؟ شیطان نہیں جھکتا، قیامت کے دھچکے سے پہاڑ گر جائیں گے، شیطان نہیں گرتا، یہ بڑا بے ایمان۔ کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ کیسا پلیت ہے، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ پھر کہتا ہے کہ میری درخواست ہے، فرما کیا ہے؟ انذرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے چھٹی دے دے، مجھے مہلت دے دے، جو بھی آئیں فوت ہوتے رہے مرتے رہے، تیرا فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، لے کر میری مان لے کہ مجھے موت نہ آئے۔ کتنے سال؟ کہتا ہے قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ کتنا ڈھیٹ ہے، اللہ کریم کا حکم نہیں مانا، لیکن اس سے کہتا تو میری بات مان، میں تو تیرا حکم نہیں مانتا، تو میری بات مان۔ اچھا فرمایا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن کہ یہ کائنات اٹھائی جائے، اس دن تک مجھے مہلت دے دے۔ فرمایا پہلے یہ بتا تو کرے گا کیا اتنی لمبی عمر؟
حضور یہ اب آپ کی اور میری ڈیوٹی کی طرف یہ سلسلہ پڑ رہا ہے، کیا کرے گا تو؟ اتنی لمبی چھٹی لے رہا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے؟ جلدی میں ذرا مجھے سبق پڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے؟ نہیں بے خبر، باخبر ہے، خبیر ہے، بلکہ باخبر بھی اتنا وزیر خبیر ہے۔ اللہ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، خبردار ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کس لیے چھٹی لیتا ہے، لیکن اس کی زبان سے کہلوا کر ان کو سنا دیا۔ ابن عباس کی زبان سے حضور نے سنوایا کہ میں کیوں برابر کھڑا نہیں ہوتا؟ عرض کی میرے آقا آپ کے برابر۔ تو جی ہمیں تو وہاں سے ہی مسئلہ مل گیا کہ سرکار کی برابری کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، نبی پاک اسلام کی برابری کا دعویٰ۔ وہ درمیان میں ایک بات رہ گئی تھی، شکر ہے مجھے یاد آ گیا۔ جب انہوں نے یہ عرض کی تو سرکار کا کرم جوش میں آیا، عرض کی مولا یہ بیٹا، یہ ابن عباس کا بیٹا، یہ میرا امزاد جو میرا صحابی اگرچہ نابالغ ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہم علمہ تاویل الکتاب وفقہہ فی الدین۔ یا اللہ رکھ دے علم قرآن اس کے سینے میں، رکھ دے علم قرآن اس کے سینے میں، دے دے سمجھ اس کو میرے دین کی، دے دے سمجھ اس کو میرے دین کی۔ ہاں جی، زور کے فرض 4، عصر کے فرض 4، مغرب کے فرض 3، عشاء کے فرض 4، فجر کے فرض 2، اور یہ دین ہوتا یہ سارے جانتے ہیں۔ ادب تعظیم کی باریکی دیکھی تو میرے آقا کہتے مولا اس کا سینہ پاک ہے، سارا دین اسی میں رکھ دے۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے انہیں بڑا اجر ملتا، انہیں بڑا، کیونکہ بے ادبی نہیں ہوتی تھی، سرکار نے اجازت دی کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ کھانا جو ہے نا اس نے اگر وہ ان کا کرم ہے، وہ ان کا کرم ہے۔ تیری کیا بساط ہے کہ تو ان کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ تیری کیا، تیری کیا، تیرا کیا مقام ہے؟ پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو گئے۔ سرکار نے عرض کی مولا دین کی سمجھ، قرآن کا علم اس کو دے۔ او شیطان کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اتنی لمبی چھٹی لے کے تو کیا کرے گا؟ اور محترم حضرات آپ توجہ رکھیں، قتل آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ سبحان اللہ کی میں نے درخواست نہیں کی تھی، آپ ہی کہنے لگے، اب آپ ہی مدم پڑ گئے۔ چلو یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، شروع بھی آپ ہوئے، چپ بھی آپ ہو گئی، یہ آپ کی مرضی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حفیظان گرامی قدر عرض یہ شیطان کہتا مولا مجھے چھٹی دے، چھٹی ہے کیا تجھے چھٹی ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ایسے مجرم کو چھٹی چاہیے؟ میں اکثریت کا فیصلہ نہیں قبول کروں گا، میں متفق کا فیصلہ چاہتا ہوں۔ بتاؤ، جو مجرم یہ کہے کسی ملک کے سربراہ کو کہ مجھے چھٹی دے دے، وہ کہے کیوں؟ کہتا میں تیری پریزیڈنسی کو آگ لگاؤں گا، ہاں جی میں تیرے پرائم منسٹر ہاؤس کو آگ لگاؤں گا، میں قومی اسمبلی کے ہال کو آگ لگاؤں گا، میں سیکرٹریٹ جلاؤں گا۔ بتاؤ ایسا بغیرت، ایسا مجرم، اس کو چھٹی دینی چاہیے؟ اور جو سربراہ دے گا لوگ کہیں گے یہ بھی اسی مجرم کے ساتھ کرتا ہے، یہ بھی، وہ بھی دشمن ہے، وہ بھی ملک کا دشمن، یہ بھی ملک کا دشمن۔ وہ کہتا میں آگ لگاؤں گا تو جا تجھے چھٹی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ دنیا داروں پر تو ہو سکتا ہے، یہاں تو بے نیاز رات فرماتا جا تجھے چھٹی ہے، ہاں جی۔ اس نے کہا میں جلاؤں گا آدم علیہ السلام کے بیٹے کو، گمراہ کروں گا، تباہ کروں گا، کچل دوں گا، کرش کروں گا، جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے چھٹی دے، فرمایا جا چھٹی ہے۔
کیا کہو گے نبی کریم کی شان میں؟ ظالموں، ہر مقام پہ عقل کی رکھ لے کر پھرتے ہو، یہ عقل ہے کرو ہر مسئلے کو۔ وہ کہتا میں جلاؤں گا تیری مخلوق برباد کروں گا، اللہ فرماتا ہے چھٹی ہے، یعنی جلا دے، کر دے گمراہ، اس لیے چھٹی نہیں۔ فرمایا تو ہے میں، تو ہے میں، تو شیطان ہے میں رحمان ہوں، تو شیطان ہے میں رحمان ہوں۔ تو کہتا میں آدم کے بیٹوں کو برباد کروں گا، میں رب ہو کے تجھے چھٹی دے تو جا جتن لگا لے، میں رحمان ہو کر اپنے آدم کی اولاد کو آباد کروں گا، آباد کروں گا۔ تو اپنا جتن لگا، میں اپنا فیصلہ، یہ میری قدرت اپنی ہے، جا لگا لے جتن۔ اور یہاں کچھ میں مداحیہ طور پہ ایک بات بھی کہا کرتا، اگر اس بغیرت کو چھٹی نہ ملتی نا تو پتہ شتونگڑے کیا کہتے ہیں؟ لے یہ گنج بخش ہے، داتا گنج بخش ہے، لے یہ غوث پاک ہے، لے یہ خواجہ اجمیر ہے، ہاں جی یہ غریب نواز ہے، لے یہ فرید الدین گنج شکر کے دروازے مزار پر انوار پر بشتی دروازہ ہے، لے یہ ہزاروں کو گمراہوں کو سیدھی راہ پہ لگانے والا جیسے اعظم پاکستان ہے، لے یہ غزالی زمان علامہ کاظمی ہے، اور یہ سیدی ابو البرکات علامہ السید احمد قادری رضوی برکاتی ضیائی اشرفی رحمۃ اللہ جی۔ ہمارا بڑا اگر رہتا تو کبھی غوث پاک نہ بنتا، اگر ہمارا بڑا زندہ رہتا تو داتا حجویری نہ ہوتا۔ رب نے فرمایا جا جھاک مار لے، تو اپنا کام کر، میں رب لگتا ہوں میں سب پیدا کروں گا ان کو۔ اور قسم لے لو یہ جتنے بھی میرے اکابر پیدا ہوئے ہیں نا، یہ رب کریم کی قدرت نے شیطان کے سر پہ غضب کا جوتا مارا۔ بے ایمان کہیں کا کہتا ہے مجھے چھٹی دے، میں یوں کر لے، کر گمراہ۔ تو کہتا میں چوریاں کراؤں گا، تو کہتا میں ڈکیٹیاں کراؤں گا، تو کہتا میں کراشن کو بردار پیدا کروں گا۔ فرمایا میں وہ پیدا کروں گا عبد القادر جیلانی جو ڈاکوؤں کو ولی بنا دے گا۔ اب میں خواجہ اجمیر پیدا کروں گا جو لاکھوں ہندوؤں کو نظر سے کلمہ پڑھا دے گا۔ ایک طرف شیطان ہے، دوسری طرف رحمان ہے۔ سنیوں شیطان ہمارا فریق نہیں ہے، بالکل خدا کی قسم، شیطان ہمارا فریق خدا کا فریق ہے۔ شتونگڑے اس کے سنی اس کے، شتونگڑے اس کے سنی اس کے۔ فرمایا تو ان کو کام میں لگا دے، میں ان کو کام میں لگا دوں۔ اپنی اپنی ڈیوٹی ہو رہی ہے، مار گئے جو میلاد نہیں ہوئے، کوئی خوشی نہیں ہوئے، جشن نہیں ہوئے، شتونگڑے اپنے بڑے کے پیچھے مر رہے ہیں۔ ہاں جی اپنے اصل کے پیچھے مر رہے ہیں۔ نہ یہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بے ایمان فارغ تو نہیں نہ بیٹھا، اس نے بھی آپ کو میٹیریل تو تیار کیا ہی ہے نہیں، میں ان کو کبھی سیدھی راہ پہ نہیں آنے دیتا، تو میں جاتے ہوئے اس نے آخر فائنل کیا دیا، حضور یہ توجہ کی بات ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میلاد پاک کے سلسلے میں مواعظ حسنہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، جی ان پہ تفصیلی بات میں نے صرف ایک دستوری بات رکھنا ہے جو میں عرض کر گیا کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور لگانے والے نہیں لگائی ہے، اور وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ بس میلاد تو حضور بہانہ ہے، میلاد پاک بہانہ ہے، جشن میلاد بہانہ ہے، اصل میں رب ڈیوٹی لے رہا ہے۔ وہ کیا؟ اس نے کہا تھا شیطان نے، یا اللہ لا تجد اکثرہم، یہ بہت ناشکر ہوں گے تیرے، کھائیں گے تیرا، پہنیں گے تیرا، زمین تیری بنائی ہوئی،
بارش تیری برسائی ہوئی، ہاں جی، اور پھل تیرے پیدا کھائیں گے، موٹے تازے ہٹے کٹے، لیکن کریں گے نہ شکر، کریں گے وہ اپنے کام میں لگا ہوا۔ اب میں اشارہ کروں گا، اگر سمجھ گئے تو سبحان اللہ۔ قدرت نے بے ایمانوں کو ایک طرف کر کے سارے مسلمانوں کو بلا دیا۔ اور میرے محبوب پاک کا کلمہ پڑھنے والے آ جاؤ، ہاں جی، ایک طرف کر کے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میرے محبوب کے منگتو، تمہارے دشمن نے کہا تھا کہ یہ ناشکر ہوں گے، اور میرے خزانے میں رسول اللہ سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، میرے خزانے میں میرے محبوب سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، اور وہ میں نے تمہیں عطا کر دیا، وہ میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ وہ میں نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ خدا لگتی کہیے جن کو نعمت ملی ہے وہ روتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ بتا دیں، جس کو نعمت ملی خوش ہے کہ ناراض؟ خوش ہے، تو پھر آپ دوسروں سے کیسے خوشی کرا سکتے ہیں ان کو جو ملی نہیں؟ وہ تو ملی نہیں، وہ منا نہیں سکتے کیونکہ خالی ہیں، یہ رک نہیں سکتے کیونکہ جھولیاں بھری ہوئی ہیں، یہ نہیں رک سکتے، یہ نہیں رک سکتے کیونکہ رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی پاک نعمت عطا ہی ان سے فرمائی ہے، اور قرآن پاک کے الفاظ اس کی اشارے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ، اللہ فرماتا ہے مجھے میری قسم ہے اور تمہارے پاس تشریف لایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ، تمہارے پاس، وَإِذْ رَبُّكُمْ، حضور میرے نزدیک اشارہ ہے، قرآن باپ کا باپ قرآن مفسر ہے، باپ میں ربکم، یہاں فرمایا جاءکم، ربکم کا کم جن سے خطاب ہے، جاءکم کا کم ان سے خطاب ہے، فرمایا میرا رسول تمہارے پاس ہے، ڈٹ کے شکریہ ادا کرو، کرو شکریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ جی میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سرکار کی آمد کا شکریہ ادا ہو رہا ہے، نبی رحمت علیہ السلام کی آمد کا، جو رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے پروردگار کی نعمت کو خوب خوب بیان کرو، خوب نعمت مل گئی، نعمت مل گئی، میڈل مل گیا، بڑا انعام مل گیا چھپا کے جیب میں، وہ کچھ ملا کر سچا ہے، شاید کسی نے اس کو کوئی یہ گلٹ دے دیا ہوگا، گلٹ، وہ قادیانی دجال جیسا کوئی گلٹ کا بنا ہوا ہوگا وہ دیکھا ہے، اسی لیے تو کوشش کی ہے نا ایریا نگر کر کہ یہ خاتم النبیین کا یہ معنی کرنا کہ آخری نبی یہ تو بچوں کا طرف ہے، ہاں جی، اب ملا جو گلٹ جن کو خالص اور کھرا جوہر پاک ملا ہے، وہ آج بھی کہتے ہیں محمد عربی ایک رسول ہے خدا کی بارگاہ میں جو آ گیا اس کا خزانہ خالی اور کوئی نہیں ہے، خدا کے خزانے میں اور رسول ہے ہی نہیں، میرے آقا ہے رب نے دروازہ بند کر دیا، اور مجھو اب نانا اس کے اندر رسول بھیجنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، پر میں کرو شکریہ، کرو بیان لے لیجیے، کسی محفل میں بیٹھ کر کسی میٹنگ میں بیٹھ کر پوچھ لو بتاؤ حضور نعمت ہیں؟ آپ سے تو میں پوچھ رہا ہوں، آپ کہیں گے بتاؤ اپنوں بیگانوں بتاؤ سرکار نعمت ہیں؟ کون ہے جو کہے گا نعمت نہیں ہے؟ کون ہے جو کہے گا نعمت نہیں ہے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں
وہ اب بغیرت کہہ بیٹھا ہے اور جوتے کھا رہا ہے، ٹلتا نہیں ہے، مان وہ بھی گیا ہے کہ ہیں صحیح نعمت ہیں، مان گیا ہے کہ نعمت ہیں، ہاں جی مان گیا کہ نعمت ہے۔ شیطان نے کہا مولا تو نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو نے اپنے رسول پاک کو رحمتا للعالمین فرما دیا ہے۔ فرمایا بالکل حق برحق ہے۔ کہتا مجھے کیا ملا؟ حضور کی رحمت کا مجھے یہ اج بھی روندے نے حلوا تک کھا گیا سنی داتا دربار تو سانو کی لبیا، تانوں لبے کھلے، تانوں لبے پولے، جڑے آگاں پانے نے اسی ویکھاں گے کمائی اے شمکا کلمہ پڑھ کے تم نے کیا لیا ہے؟ قرآن پاک کا دعویٰ کر کے تم نے کیا لیا ہے؟ خدا کی قسم نعمتیں سمیٹ گئے سنی جنہیں مصطفیٰ کی خوشیاں نصیب ہیں، اللہ کریم نے جھوڑ کے بھر دیا۔ اس نے کہا تھا یہ ناشکر ہوں گے، اللہ فرماتا فحدث کرو شکریہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا۔ یہ ڈیوٹیاں سنیوں ہماری، یہ میلاد پاک کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام کی آمد کا شکریہ۔ مولا تیرا لاکھ شکر ہے تو نے کرم فرمایا۔ لقد جاءکم رسول میں ایک اور بھی اشارہ ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، بارہا علماء کرام سے سنا، میں آپ کے علم میں اضافہ تو نہیں کر سکتا لیکن ایک بات تو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ہر رسول علیہ السلام نے، ہر رسول علیہ السلام سے رب کریم نے یہ عہد لیا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ اے نوح علیہ السلام، اے ابراہیم علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام، تمہاری نبوت اور رسالت کا خیر سلسلہ خیر جاری ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہو، تمہاری شریعت پاک نافذ ہو، ہاں جی، اور تمہاری امت کی حد تک تمہارا قانون جاری ہو، ہاں جی۔ تو اس میں میں ذرا مفہوم کے حوالے سے کہتا ہوں، بس امت میں ریجھ کے نہ رہ جانا، ذرا تھوڑا سا انتظار بھی کرنا، کوئی آنے والا آ سکتا ہے، کوئی انتظار کرنا، آنے والا آ سکتا ہے۔ تم جاءکم رسول، ہو سکتا ہے تمہارے پاس رسول آ جائے، ہو سکتا ہے تمہارے پاس رسول آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ لتؤمنن بہ، لتؤمنن بہ، لتؤمنن بہ۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ علماء سے معذرت ہے، مجھے یہی سمجھ آیا۔ اے رسول کرام علیکم السلام، تم میں سے جس کے زمانے میں بھی میرا محبوب علیہ السلام آ جائے، اور وہ کیا ہوگا؟ مصدق لما معکم، تمہارے پاس میرے جتنے بھی معارف، اسرار، روامل، رموز، مسائل، شرائع، حقائق، جتنے بھی، اے موسیٰ تیرے پاس، اے عیسیٰ تیرے پاس، اے ابراہیم تیرے پاس، کسی کے پاس میرے جتنے اسرار ہیں، پھر میرا رسول پاک آ جائے اور وہ آ کے کہے کہ میں مور تصدیق لگاتا ہوں یہ سب سچ ہے اور صحیح ہے۔ ایک بات مجھے بتا دیں، جب آپ کلاس 1 کے آفیسر کے پاس جاتے ہیں درخواست لکھ کر، کیونکہ محکمہ کہتا ہے کلاس 1 کا آفیسر ٹیسٹ کرے، تو وہ پہلے پڑھتا ہے اندر کیا لکھا ہے کہ ویسے ٹیسٹ کر دیتا ہے، بتاؤ، پڑھتا ہے، وہ پہلے معلومات کرتا ہے اپنے اسٹینو سے، اپنے کلرک سے، ہاں جی، یا اپنے سیکرٹری سے کہ بھائی دیکھو یہ کیا لکھا ہے، وہ کہتا ہے اس میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، وہ سے تحقیق کرتا ہے، تحقیق ہو جائے، ٹھیک ہے، پتا چلا مصدق کا اس میں جو کچھ ہے اس کا جاننا ضروری ہے، ورنہ تصدیق نہیں کر سکتا۔ اور اللہ سارے رسولوں سے فرماتا میرا رسول آ کر تصدیق کرے۔ پتا چلا رب نے پوری کائنات نبوت و رسالت کے سارے دفتر میرے مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیے، اور دیکھتے ہیں جانتے ہیں تبھی تصدیق کر سکتے، ورنہ لگا نہیں سکتے۔ پھر کیا ہوگا؟ لتؤمنن بہ، تمہیں قسم ہے تم ایمان لاؤ گے ان پر،
اس کا ترجمہ میں یہ کیا کرتا ہوں کہ پھر تمہیں قسم ہے لتؤمنن بہ، اپنا کلمہ چھوڑ دینا، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، کہہ دینا اپنی امت سے اب چھوڑ دو میرا کلمہ، ان کا کلمہ پڑھو جن کا میں بھی پڑھتا ہوں۔ ثم جاءکم رسول، بس اس لفظ پہ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے۔ جی اور لفظ نہیں بولا جاءکم نبی نہیں، جاءکم رسول، نام نہیں لیا، نام نہیں دیا، تمہارے پاس رسول آ جائے، رسول عظیم آ جائے، رسول جلیل آ جائے، رسول کریم آ جائے، یہ تنوین سارے معنی دیتی ہے۔ ہاں جی آ جائے تو تم ان کا کلمہ پڑھنا اور خدمت کرنا۔ اور اللہ تعالی ہمیں کیا فرمایا؟ بس یہ لفظ اور اجازت ہمیں فرمایا لقد جاءکم رسول، وہ رسول اور یہ رسول ایک ہی ذات ہے جی، وہ رسول یہ رسول ایک ہی ذات ہے۔ گویا میرا رب فرماتا ہے او مسلمانوں قسمت پہ ناز کرو، جس رسول پاک علیہ السلام کی آمد کی ساری کائنات نبوت منتظر رہی لیکن انتظار میں چلے گئے، قسمت پہ ناز کرو وہ تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں، وہ انتظار کرتے چلے گئے، تم جب پیدا ہوئے تو وہ جلا کر ہو چکے ہیں۔ کرو شکریہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا۔ اور میلاد کیا ہے؟ جشن میلاد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان نے کہا تھا بھی شکرے ہوں گے، تو میں تو کہتا گویا کارکنان قدرت 12 ربیع الاول شریف کو کھڑے ہو کر کہتا بے غیرت کہیں کہ جاتی ڈال یہ کیا ہو رہا ہے، یہ گلی گلی کیا ہو رہا ہے، کوچا کوچا کیا ہو رہا ہے، مسجد مسجد کیا ہو رہا ہے، کریا کریا کیا ہو رہا ہے، شہر شہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ بے ایمان ضرور سر پیٹتا ہوگا، ہو مر گیا بھائی، میں تو کہتا تھا میں شکر ہوں، یہ تو سارے ہی شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور ہم اس کو کہتے ہیں بے غیرت تو نے ڈیوٹی گندی اپنی لگائی ہے، یہ جلتا مرتا ہی رہے گا، یہ نہیں ہٹ سکتے، یہ نہیں رک سکتے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔